السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا ایھا الطلاب الکرام، بارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وفی عمرکم وفی رزقکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی، داعین اللہ سبحانہ جل شانہ التوفیق والسداد والرشاد والفوز والفلاح والنجاح فی الدنیا والآخرہ، داعین اللہ سبحانہ وتعالی ان يسهل علينا هذه الدروس والعلوم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ وزیر طلبہ، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ایپیسوڈ نمبر 23 مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا 23واں سبق حاضر ہے، اور آج کا یہ سبق جن احادیث پر انشاءاللہ مشتمل ہے وہ آپ کے سامنے 3038 سے 3050 تک یہ حدیث ہیں۔ تو آتے ہیں اس دعا کے ساتھ: رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی پہلی حدیث کی جانب آتے ہیں، جو کہ حدیث کتاب البیوع میں سے باب اللقطہ، یعنی وہ چیز جو عام راستے پر گری پڑی کسی کو مل جائے، اس کے احکام و مسائل کے بارے میں یہ حدیث وان الجارود، جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی حدیث ہے، اور اس کا نمبر ہے 3038۔ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ضالۃ المسلم حرق النار، کہ مسلمان کی گم شدہ چیز ایک کے اعتبار سے آگ کا انگارہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اس نے اٹھا لی ہے اس نیت سے، بدنیتی سے، کہ وہ اس کو دے گا نہیں، نہ اعلان کرے گا، نہ تشہیر کرے گا، اور اپنی ذاتی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرے گا اس سے، تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دوسرے کا حق کھانا ہے، مارنا ہے اس کی اجازت کے بغیر۔ رواہ الدارمی، اور اس امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ تو حرق النار کو آپ انڈر لائن کیجئے کہ وہ آگ کا شعلہ ہے اگر وہ اعلان کیے بغیر اٹھا لی جائے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہمارے پاس حدیث ہے لقطہ کے بارے میں ہی۔ وان ایاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ، ایاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من وجد لقطۃ، جس شخص نے بھی کوئی راستے سرے راہ کوئی چیز گری پڑی پا لی، لقطۃ، فلیشہد ذا عدل، تو اسے چاہیے کہ وہ گواہ بنا لے ایک صاحب عدل، صاحب انصاف، عادل یا انصاف پرور شخص کو، او ذوی عدل، یا دو کم از کم عدل والے انصاف والے دو شخصوں کو وہ گواہ بنا لے، دو آدمیوں کو۔ ولا یکتم ولا یغیب، نہ اس چیز کو، ملنے والی چیز کو چھپائے اور نہ اسے غیب کرے۔ فَإِن وَجَدَ صَاحِبَهَا، تو اگر اس کے مالک کو وہ پا لے، فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، تو وہ اس کو اس کے مالک کی طرف لوٹا دے۔ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ، وگرنہ یا ورنہ تو وہ اللہ کا مال ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ رواه احمد و ابو داود و الدارمی۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور پہلی حدیث بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی ہے۔ اور گواہ بنانے میں دونوں طرف سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جو حدیث میں کہا گیا ہے کوئی چیز ملی ہے تو اس پر گواہ بنا لے۔ دیگر حدیث میں تو یہ تشہیر بھی کرے، اور تشہیر کے ساتھ اگر اس بات کا اضافہ کر لے تو اور بہتر ہے کہ دو آدمی جو وہ سمجھتا ہے کہ صاحب عدل انصاف ہیں، مخلص ہیں، ان کو وہ اپنا رازداں بھی بنا لے کہ یہ چیز میرے پاس ہے، مجھے ملی تھی۔ اگر آپ کو کوئی آدمی اس کا مالک مل جائے تو اسے بتا دینا، اور پھر باقی جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پر ہے ہی، کہ لقطہ کے بارے میں وہ 1 سال تک تشہیر کرے گا اس کی۔ تو گواہ بنانے میں یہ فائدہ بھی ہے کہ مالک زیادہ کا دعویٰ نہ کر بیٹھے، یعنی وہ فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ دو انصاف والے فوری گواہ بنا لے گا تو کہے گا کہ یہی چیز مجھے ملی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ کہیں آنے والا مالک یہ نہ کہے کہ میرے تو اتنے پیسے تھے،
اور میری تو یہ چیز فلاں فلاں اس میں غائب ہے، تو یہ بھی نہ کہے اور یہ بھی نہ ہو سکے کہ وہ زیادتی کرے آنے والا، اور یہ بھی کہ یہ جو اٹھانے والا چیز اس کے بھی دل میں کوئی ایسی بات نہ آئے کہ جس سے اس کی نیت خراب ہونے کا خدشہ ہو، اس کو بھی پتا ہو کہ یہ دو گواہ موجود ہیں، مجھے یہ چیز منوان دینی پڑے گی۔ تو دونوں طرف سے یہ فائدہ ہے، بچاؤ ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ناراضگی سے۔ اور بغیر گواہ کے بس اوقات آدمی کا اپنا جی بھی للچا بیٹھتا ہے، اور گواہ بنانے میں باہر صورت اسے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز دینی پڑے گی اگر وہ مالک آ گیا تو۔ آگے آتے ہیں حدیث، نیکسٹ ہے ہمارے پاس جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، کہتے ہیں رخص لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اجازت دے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی العصا لاٹھی میں، بصوت چابک میں یعنی کوڑے میں، والحبل اور رسی وغیرہ میں، واشباہی اور ان جیسی دیگر معمولی چیزوں میں، یلتقطہ الرجل ینتفع بہ، کہ آدمی اس کو سرے راہ یعنی راستے میں سے پڑی چیز کو اٹھاتا ہے، اور اٹھاتا ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا لے، ینتفع بہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں مثلا لاٹھی مل جانا، کسی کا کوئی کوڑا پڑا ہوا ہے یا رسی مل گئی، تو اس جیسی معمولی چیزیں، تو اس سے وہ غیر تشہیر کے بھی وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہاں اگر اتفاق سے اس کا مالک آ جائے اور کہے بھی مجھے دے دو، اس کو پتہ چل جائے تو اس کو دینا پڑے گی ہی بہرحال، وہ تو اگر سوئی بھی ہے تو وہ دینی پڑے گی اگر وہ مالک جو ہے وہ چاہتا ہو تو۔ لیکن عام حالات میں ایسی چیزیں جو معمولی ہوتی ہیں، لوگ اگر ان سے تلف ہو جائے یا انہیں پتہ چل بھی جائے فلاں کے پاس ہے، تو وہ اس کا اتنا اس کو فالو نہیں کرتے، اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہ عام ہمارے عرف میں یہ چیزیں جو ہیں وہ اس اعتبار سے حکم ہوگا۔ تو اہل حدیث کے نزدیک ہر ایک گم شدہ جانور لیا جا سکتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جانور اگر کسی کا گم ہو گیا ہے تو علماء اہل حدیث ان احادیث کی بنیاد پر ہر جانور جو ہے اس کو پکڑنے کو جائز قرار دیتے ہیں، سوائے اونٹ کے۔ اونٹ کے پیچھے استثناء آ گیا تھا، اونٹ کے بارے میں ایکسیپشنل کیس ہے کہ آپ کو علم ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اس کے پاؤں ہیں بڑے مضبوط، ٹانگیں ہیں، جسم بڑا بھاری ہے اور اونچا قد ہے، وہ اپنا غذا بھی حاصل کر لیتا ہے، اپنے پیٹ میں وہ پانی بھی بہت زیادہ مقدار میں جمع کیے رکھتا ہے، تو کئی دن تک وہ سفر کر کے واپس تلف ہونے کا امکان کم ہے، تو وہ اپنے گھر مالک کے پاس آ سکتا ہے۔ دیگر جو جانور ہیں ان کے ڈر ہوتا ہے کہ ان کو بیڑیا نہ کھا جائے، ان کو کوئی چور اچکا نہ پکڑ لے اور ذبح کر کے کھا لے، تو آدمی جو کہ اس کو پکڑ لے، دیانتدار آدمی، تو وہ اس کو سنبھال لے اور اس سے تشہیر کرے، اس کی فائدہ اٹھائے، اس سے کوئی آ گئے دے دے، اس کو نہ آئے تو اس کو اس وقت تک آنے تک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ ہے نقطہ جو ہے، اس کے کچھ احکامات ہم نے حدیث کے سلسلے میں پڑھے ہیں۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہے ہمارے پاس، آپ کے سامنے موجود ہے، وذکر حدیث المقدام بن مادی کارب الا لا یحل فی باب الاحتسام۔ صاحب مشکات المصابیح یہ کہتے ہیں کہ مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ذکر کیا گیا ہے، وہ جو حدیث ان کی الا خبردار لا یحل نہیں ہے جائز، اس سے وہ حدیث جو شروع ہوتی ہے اس کو ذکر کیا گیا باب الاحتسام میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ یہاں تھی تو اس کو باب الاحتسام میں موضوع کے ساتھ مطابقت رکھنے کی وجہ سے وہاں ذکر کیا گیا ہے یہاں کی بجائے۔ کتاب الفرائض آ گیا جی، شہرہ آفاق، انتہائی اہم باب کتاب ہے، چیپٹر کتاب الفرائض۔ فرائض فریضہ کی جمع فرائض، اس کا معنی یہاں مراد وہ فرض نہیں، فرائض جو کہ مثلا نماز کا فرض ہونا یا زکوٰۃ کا یا حج کا یا دیگر چیزیں جو فرض ہیں، یہاں فرائض سے مراد کتاب الفرائض میراث، تو گویا کہ وہ بھی ایک اعتبار سے آدمی پر بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے، یا جو مرنے والا اس کے پیچھے جو ورثاء ہیں جو کہ اس کی زندگی میں اس کے نان و نفقہ کا بھی خیال رکھتے تھے اور ذمہ دار ہو سکتے تھے یا ہیں اب، تو وہ یا قریبی رشتہ دار اس کے جو اب میراث ورثاء میں شامل ہیں، ان پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے
हुक्म के मुताबिक मैयत का जो माल है उसको अपना तकसीम किया जाना चाहिए जितनी जल्दी मुमकिन है, ताकि उससे वो बोझ जो है वो हटाया जा सके अल्लाह की बारगाह में। तो किताबुल फराइद मीरास का बयान है ये। इस एतबार से ये बहुत ही अहम है। अलग इंशाअल्लाह इसका जिक्र कभी होगा, क्योंकि यहाँ इस वक्त टाइम नहीं होता। एक मुस्तकिल एक ये इल्म है शरीयत ताहिरा में, और बड़ी अहमियत का हामिल है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फ़इन्नहु निस्फुल इल्म, ये कि आधा इल्म है पूरा। और उलमा ने इसके आधा इल्म होने की तौजीहात भी बयान की हैं, क्योंकि इस इल्म का ताल्लुक आदमी की ज़िंदगी के साथ भी है और आदमी के मरने के बाद भी है। क्योंकि मीरास तकसीम शुरू होती ही आदमी की डेथ के बाद, उससे पहले नहीं। तो बहुत ही अहम है। और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि वह अव्वलु शैइन युनज़अु मिन उम्मती, ये वो पहली चीज़ है जो मेरी उम्मत के सीनों से निकाल ली जाएगी, खींच ली जाएगी। क्या मतलब? कि वो इल्म इतना अहम है कि इस पर अमल नहीं होगा, अमल ना होने की वजह से लोग भूल जाएंगे, तो लोगों को इसकी परवाह नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं जो आजकल इस मीरास अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं। दजियां उड़ा देते हैं लोग, और पहले लोगों को बल्कि कत्ल कर देते हैं दूसरे को नाजायज हथियाने के लिए जो है अपना माल। हालांकि शरीयत ताहिरा में जैसा कि आगे आ रहा है कि जो कातिल है वो मकतूल की मीरास का वारिस ही नहीं बन सकता। खा वो वारिस हो भी, अगर वो कत्ल कर दे तो वो उसकी हक़ मीरास से महरूम कर दिया जाएगा। ये लैसा लिल कातिल मिनल मीरास शैउन। तो ये बड़े ही इंशाअल्लाह इसकी वजाहत तो आप मुस्तकिल एक किताब है किताबुल फराइज जो आप पढ़ेंगे, जैसा कि दीगर फ़नून पर मुश्तमिल किताबें आप पढ़ते हैं मुस्तकिल, इल्म मुस्तलाहुल हदीस की, और इस इल्मुल फ़िक़्ह, और इसी तरह इल्म तफसीर, उसूल फ़िक़्ह। इसी तरह ये एक मुस्तकिल ये फ़न है, ये अलग आपको इंशाअल्लाह पढ़ाया जाएगा। अभी तो सिर्फ अगर मैं इस पर वजाहत करना शुरू कर दूंगा दीगर मौज़ूआत की तरह, तो हम कोई भी हदीस नहीं पढ़ सकेंगे। इसलिए आप सिर्फ इसका तर्जमा, उस पर आप ध्यान दें, इन हदीस के तर्जमे पर फोकस रखें। इंशाअल्लाह फराइज किताब जो है इल्म फराइद, ये एक मुस्तकिल फ़न है और एक मुस्तकिल सब्जेक्ट की हैसियत से आपको ये पढ़ना चाहिए, तब आपको समझ आएगी। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू बयान करते हैं, क़ाला, आपने फरमाया, अना औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि मैं मोमिनों के यहाँ उनकी जानों से भी ज्यादा हक रखता हूँ। यानी इतना हमारे प्यारे पैगंबर का हमारे साथ ताल्लुक है, सुबहान अल्लाह, और अहले ईमान का हमारे पैगंबर के साथ इतना ताल्लुक है गहरा कि वो जानों से भी ज्यादा महबूब हैं हमें, और वो हमसे मोहब्बत इस कदर आप जान की हद तक जो है वो अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। इसलिए वो कहते हैं, अना औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि मैं अहले ईमान का उनकी जानों से भी ज्यादा हकदार हूँ। तो फमम माता, तो जब ये ताल्लुक इतना है तो जरा देखिए इसका क्या आगे जो आउटपुट है वो क्या है। फमम माता, तो जो शख्स मेरी उम्मत में से फौत हो जाए, व अलैहि दैन, और उस पर कोई कर्ज हो, वलम यत्रुक वफाअन, तो उसने कोई उस मिकदार में कोई माल ना छोड़ा हो जो कि उस कर्ज को अदा कर सके, कर्ज को खत्म कर सके, फ़अलैहि क़दाउहु, तो मुझ पर है उसकी अदायगी। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर अंदाजा कीजिए अजीज तलबा कि किस कदर पैगंबर अपनी उम्मत को चाहने वाले हैं, किस कदर प्यार है, मोहब्बत है, एहसास है। अल्लाह अकबर। शुरू शुरू में ये होता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, जनाजा आता ना, जैसा कि हमने पढ़ा है, हाल अलैहि दैन, क्या उस पर कोई कर्ज है? अगर कहा जाता कि हाँ, तो फरमाते कि सल्लु अला अखीकुम अला साहिबिकुम, कि तुम खुद नमाज पढ़ लो, इस पर मैं नहीं पढ़ूंगा। उस वक्त भी आपके ज़हन में ये बात होती थी कि कोई लोग उठें तो वो मुझे कह दें, जी अल्लाह के रसूल, मैं इसका कर्ज अदा करूंगा। और ये भी मकसद, डराना भी मकसद था कि कर्ज जहां तक मुमकिन हो ना लिया करो,
یا یہ بھی توجہ دلانا مقصود تھا کہ جو لوگ قرض لے چکے ہیں وہ جتنی جلدی ہو سکے وہ ادا کر لیں کہ کہیں موت نہ آ جائے اور یہ بار ان پر ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترغیب دلانا تھا۔ اور شروع میں چونکہ غربت بہت زیادہ تھی، بہت ہی مالی اعتبار سے جو ماحول تھا وہ تنگ تھا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جو تنگ دستی کے حالات ہیں وہ آپ سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ صحابہ جو ہیں ان کے بھوک سے رنگ جو ہیں وہ پیلے پڑے ہوتے تھے، لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے تھے مسجد نبوی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، تشریف لاتے، دیکھتے، پہچانتے، پھر آپ کو لے جاتے کسی گھر میں کسی صحابی کے، تو کوئی کہیں سے دودھ کا گھونٹ مل جاتا، کہیں سے کوئی چپاتی مل جاتی۔ تو یہ حال تھا اس وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے فتح دی اور مال آنا شروع ہوا اور بیت المال میں بھی مال آنا شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خمس عطا کیا، تو اللہ نے کشادگی فرمائی، تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہنا چھوڑ دیا کہ صلو علی صاحبکم، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے، یہ حدیث اس وقت آپ نے فرمائی کہ جو شخص فوت ہو جائے وہ علیہ دین، تو اس پر قرض ہو، ولم یترک، تو وہ اتنا تر قرض نہ چھوڑ جائے کوئی مال وغیرہ، وفان جو اس کو پورا کر سکے، قرض کو ادا کر سکے، فعلیہ قضاؤہ، تو پھر مجھ پر ہے اس کے قضا، اس کے قرض کی ادائیگی مجھ پر ہے، یعنی میری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ ومن ترک مالا فلورثتہ، اور جو اپنا مال پیچھے چھوڑ جائے پھر میں وہ مال نہیں لوں گا، کیونکہ نبی کی تو شیان شان ہی نہیں مال کے ساتھ کوئی اس کا تعلق یا کوئی دلچسپی ہو دنیاوی مال و متاع سے، تو وہ مال کیا کس کا ہوگا؟ فلورثتہ، اس کے وارثوں کے لیے، وہ مال میرے لیے نہیں ہونا۔ تو یہ چاہیے تھا کہ جب میں لوگوں کے قرض کا ذمہ دار ہوں تو پھر ان کے ورثاء جو ان کا چھوڑا ہوا مال ہے وہ بھی مجھے ملے، نہیں، وہ مال ان کے ورثاء کا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، من ترک دینا، جس شخص نے کوئی قرض چھوڑا، او ضیاعن، یا کوئی پیچھے عیال چھوڑا، یعنی کیا مراد، کوئی اپنی جو ہے وہ اولاد یا گھر میں کوئی اپنا چھوڑا، کیا مطلب گھر کے افراد، ٹھیک ہے، پسماندگان وغیرہ، اہل، اللہ اکبر، فلیاتنی، تو وہ میرے، اسے چاہیے کہ وہ میرے پاس آ جائے، فانا مولا ہوں، تو میں ہوں ان کا والی، کیا مطلب، میں ان کا ہوں ذمہ دار، اللہ اکبر، میں ہوں ان کا حامی، میں ہی ان کا مددگار، مولا ہو، اس میں سارے معنی آ جاتے ہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، من ترک مالا فلورثتہ، جس شخص نے کوئی مال چھوڑا اپنے پیچھے وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے، ومن ترک کلن، اور جو کوئی اپنے پیچھے کیا کوئی بوجھ، کوئی بھی کسی قسم کا، کلن کا معنی ہوتا ہے بوجھ، کسی بھی چیز کا، وہ اولاد کا بوجھ، قرض کا بوجھ، مالی بوجھ، نان و نفقے کا بوجھ، ومن ترک کلن فعلینا، تو وہ ہماری ذمہ داری ہے، سبحان اللہ، وہ ہماری طرف آ جائیں۔ تو یہ حدیث نمبر 3041۔ اچھا حدیث طلبہ، ایک بات وہ یہ رہ گئی تھی، یہ جو پچھلی حدیث سابقہ ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھی ہے اوپر، اس کا حکم جو ہے وہ بیان کرنا مجھے یاد نہیں رہا غالباً، یہ حدیث جو ہے جابر رضی اللہ عنہ کی، تو یہ حدیث جو ہے یہ آپ دیکھ لیجئے ذرا 3040، یہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی سند میں ایک آدمی رجل جو کہ مجہول ہے، اس کے نام کا پتہ نہیں چل سکا وہ کون ہے، اور اسی طرح ابو زبیر جو ہیں وہ مدلس اور عنن ہیں اس حدیث کی سند میں، تو کئی ایک علتیں ہیں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، لیکن بہرحال میں نحس المفہوم یہ بات درست ہے، صحیح ہے کہ جو بھی چیز معمولی ہے، مثلا لاٹھی، اسی طرح کوئی رسی وغیرہ یا اس جیسی کوئی اور چیزیں اگر مل جائیں، پڑھی لکھی پڑھی ہوئی مل جائیں راستے پر، تو اس کی تشہیر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اگر مطالبہ کرتا ہے اس کا تو اس کو دینا ضروری ہے، واپس لوٹانا۔ اچھا جی، اس حدیث اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی گزشتہ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کم مال کا مشہور کرنا ضروری نہیں ہے، اور قلیل مال یعنی کم از کم مال کی حد میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اگر مال مثلا کوئی سکوں کی شکل میں ملتا ہے مال، یعنی پیسے یا اس رقم جو ہوتی ہے نقد، جیسے ہمارے پاس آج کل کرنسی ہے، تو اس شکل میں اگر کوئی مال ملتا ہے یا کوئی زیورات کی شکل میں،
تو ایک دینار علماء کہتے ہیں، اگرچہ علماء میں کم قیمت جو ہے، کم کی حد پر اختلاف ہے کہ کتنی چیز ہو، کم از کم تو سونے کی شکل میں یا سکوں کی شکل میں، کوئنز کی شکل میں، تو ان کی تشہیر جو ہے ضروری نہیں. تو اس کی مقدار جو ہے وہ بہرحال بعض اہل علم کہتے ہیں کہ دیگر روایات کی روشنی میں انہوں نے ایک حد مقرر کیا، کم از کم ایک دینار یا دینار سے کم قیمت کی کوئی چیز اگر پڑی مل جائے گولڈ، اپنا سلور گولڈ کی شکل میں یا کرنسی کی شکل میں، تو اس میں تشہیر کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو دینا ضروری ہوگا، جیسا کہ اوپر ہم نے ایک حدیث پڑھی بھی ہے کہ ایک دینار ملا اہل بیت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن کچھ دیر بعد، مدت بعد، ایک خاتون آئی اور اس نے آگے مطالبہ کیا کہ وہ میرا دینار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کو دینار ادا کر دو. چلیں جی، یہ بات تھی پچھلی جو کہ میں اس کا حکم نہیں بیان کر سکا تھا اس ضمن میں. یہ حدیث اوپر جو ہم نے پڑھی ہے لقطہ کے بارے میں. کتاب الفرائض میں اب ہمارے پاس حدیث ہے 3042. یہ آگے ہمارے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحقوا الفرائض باہلھا، ملاؤ اصحاب الفروض کو، یعنی ملاؤ حصوں کو، باہلھا، ان کے اہل کے ساتھ. اصل معنی تو یہ ہے، لیکن اصل اس کا مفہوم کیا ہے؟ الحقوا الفرائض باہلھا، کہ اصحاب الفروض جو ہیں، حصے دار، ان کو ان کے حصے دو. جو حصے مقرر ہیں شریعت میں، قرآن مجید میں مراد ہے یہاں الفرائض، اصحاب الفروض. قرآن مجید میں سورہ النساء میں جو کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین آخر تک، یہ کوئی اصحاب الفروض ہیں جن کے فرائض اللہ جل شانہ نے جن کے حصے مقرر کیے ہوئے ہیں، جن افراد کے، رشتہ داروں کے، میت کے گزر جانے کے بعد آدمی کے دنیا سے اپنا مال چھوڑ گیا تو اس کے جو رشتہ دار ہیں، ان میں جو اصحاب الفروض ہیں، ان کو ان کے سب سے پہلے حصے دو جو مقرر ہیں. الحقوا الفرائض باہلھا فما بقیہ، تو پھر جو بچ جائے ان سے، ان کا حصہ ادا کرنے کے بعد، فما بقیہ فہو لاولی رجل ذکر، تو پھر جو باقی بچے وہ میت کے جو دیگر قریب ترین رشتہ دار ہیں جن کا حصہ مقرر نہیں قرآن مجید میں، باقی ان کو دے دو. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ انشاءاللہ عصبات کون کون سے ہیں، اصحاب الفروض کون کون سے ہیں، یہ ایک مستقل فن ہے. کتب حدیث میں بھی ڈیٹیل ہے اس میں، قرآن مجید سورہ نساء میں بھی آپ اس کی تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کریں. اچھا جی، تو اس حدیث کے بارے میں جو کہ 3042 ہے، یہ حدیث جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ الحقوا الفرائض باہلھا، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ میراث کے حصہ داروں کو ان کے حصے دو، اور اس سے مراد اصحاب الفروض ہیں جن کا قرآن مجید میں حصہ مقرر ہے. جیسے آدھا حصہ لڑکی کا، ٹھیک ہے نا جی، فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، کہ اگر وہ ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، ہاف ہے. اور اس طرح چھٹا حصہ ماں کا اور آٹھواں حصہ بیوی کا اولاد کی موجودگی میں. تو بہرحال یہ حصے جو ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں، اور تفسیر کی کتابیں بھی موجود ہیں، ان سے بھی آپ ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں. آگے حدیث ہمارے پاس 3043 وان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یرث المسلم والکافر، کہ نہیں وارث بنتا مسلمان کافر کا، ولل کافر المسلمہ، اور نہ وارث بن سکتا ہے کافر مسلمان کا. یہ متفق علیہ حدیث ہے اور اس پہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ائمہ کے، امت مسلمہ کے علماء کے مابین. بالکل کلیئر ہے یہ 3043. تو یہی مذہب جو ہے وہ چاروں ائمہ کرام رحمہ اللہ کا ہے کہ اگر باپ کافر ہے تو مسلمان بیٹا اس کا وارث نہیں ہے، اور نہ مسلمان باپ کا کافر بیٹا حصہ لے سکتا ہے. تو کوئی بھی جو کافر ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اور نہ ہی کافر جو ہے اس کا مسلمان وارث بن سکتا ہے، اور نہ کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے. یہ حدیث جو ہے اس پر دلیل ہے.
آگے آتے ہیں، حدیث ہے 3044 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مول القوم من انفسہم، کہ قوم کا جو آزاد کردہ غلام ہے وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا، قوم کا آزاد کردہ غلام انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ تو اس کی تفصیل جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس وقت جب غلامی کا دور تھا اس وقت سے ہے، آج کل چونکہ غلامی کا تصور نہیں اس طرح کی، تو اس لیے اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ تفصیل میں جاننے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی، لیکن جہاں تک تذکرہ ہوتا ہے اس کو پڑھ اور سمجھ لینا چاہیے۔ حدیث میں الفاظ مول القوم من انفسہم کا مطلب یہ ہے کہ قوم کا آزاد کردہ غلام انہی میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ اگر کسی شخص کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کی میراث کا حقدار وہ شخص ہوگا جس کو اس نے آزاد کیا، یعنی اس کا آزاد کردہ غلام۔ آزاد کرانے والا شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہوتا، مال اس نے چھوڑا ہوا ہے، اب کون لے؟ تو جس کو اس نے آزاد کیا ہو وہ غلام ہے، اگرچہ اب وہ آزاد ہے، تو اب کوئی نہیں اس کا وارث، تو سب سے پہلے وہ بقیہ مال جو ہے وہ غلام کو ہی مل جائے گا۔ جمہور اہل علم بہرحال اس کے خلاف ہیں، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آزاد کردہ غلام کو اس کے آزاد کرنے والے کی میراث دلوائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے بھی حدیثیں آ رہی ہیں، تو اس کی دلیل آئندہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث آئے گی، اس وقت وضاحت ہو جائے گی۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہے ہمارے پاس 3045 3045 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن اخت القوم منہم، کہ قوم کا بھانجا، ابن اخت یعنی کیا مطلب؟ قوم کی بہن کا بیٹا کیا بنے گا؟ قوم کی بہن، یعنی قوم جو ہے وہ ماموں بنی نا، تو ابن اخت یو ہے وہ بھانجا ہو گیا، انہی میں سے شمار ہوتا ہے، تو قوم کا بھانجا انہی میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی بھی تفصیل یہی ہے اسی طرح کی، جب کہ وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ 3045 ابن اخت القوم منہم، تو اس کو بھی انڈر لائن کیجئے کہ جب کوئی قریبی رشتہ دار باقی نہ ہو تو بھانجا اپنے ماموں کا وارث بن جاتا ہے، اگرچہ عام حالات میں ماموں کو وراثت نہیں ملتی، ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ خاص موقع پر جب کوئی وارث ہی نہ ہو میت کا، تو اس وقت اگر ماموں ہے تو اسی طرح ماموں کا بھی اپنے بھانجے کا وارث، یعنی ماموں اپنے بھانجے کا وارث ہوتا ہے اور بھانجا اپنے ماموں کا وارث بن جاتا ہے، تو یہ وراثت جو ہے ان میں چلے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ وذکر حدیث عائشہ تھا، اور کہتے ہیں صاحب مشکات المصابیح کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی جائے گی۔ کون سی حدیث؟ انما الولاء، غالباً انما الولاء لمن اعتق، یہ حدیث ہے غالباً، کہ ولا جو ہے اس کے لیے ہے جو آزاد کرے، یعنی مالک۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ فی باب قبل باب السلم، یہ حدیث ذکر کی گئی ہے باب السلم، جو سلم کا باب ہے نا، باب السلم، بے سلم جو ہے اس سے پہلے کے باب میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے۔ وسنذکر حدیث البراء، اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم ان قریب ذکر کریں گے، یعنی کون سی ان کی حدیث ہے؟ الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ جو خالہ ہے وہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، ماں کے برابر ہے، ٹھیک ہے، خالہ ماں کے مقام پر ہوتی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی، یہ ہم ذکر کریں گے فی باب بلوغ الصغیر و حضانتہ، اس باب میں، یعنی بلوغ الصغیر و حضانہ، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ یہ الخالۃ بمنزلۃ الام والی حدیث جو ہے، جو کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ ہم بلوغ الصغیر و حضانتہ کے باب میں ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ذکر کریں گے۔ تو یہ حدیث یہاں پہلے موجود ہوگی، اس لیے صاحب مشکات المصابیح کہتے ہیں کہ زیادہ اس کی ضرورت اس باب میں ہے، اس لیے ہم اس کو وہاں ذکر کریں گے یہاں کے بجائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث انما الولاء لمن اعتق، یہ پہلے باب سلم کے باب سے پہلے ذکر کی گئی ہے۔ اچھا جی، آگے آتے ہیں عزیز طلباء، الفصل الثانی، اسی باب کی دوسری فصل میں کیا حدیثیں آ رہی ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما مراد ہیں۔ حدیث ہے 3046
یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یتوارث اہل الملتین شتا، لا یتوارث نہیں وارث ہوں گے یا ہو سکتے، اہل الملتین دو ملتوں والے، شتا جو مختلف ملتیں ہیں، دو مختلف ملتوں والے باہم وارث نہیں ہو سکتے۔ اور سر فہرست دو ملتوں سے مراد کفر اور اسلام کی دو ملتیں ہیں، واضح اور کلیئر۔ تو جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی حدیث کی جو سند ہے یہ بہرحال کیا ہے، حسن ہے۔ اور حدیث میں الفاظ لا یتوارث اہل الملتین شتا، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اچھا جی، آگے ہے حدیث 347، وہ حدیث بروا ترمذی جابر، امام ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس کو روایت کی ہے، اور الفاظ یہی ہیں جو اوپر ذکر ہوئے ہیں 3046 کے، لیکن اس کا مخرج ایک اور ذکر کر دیا گیا جو کہ جابر رضی اللہ عنہ سے ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر بن عاص سے ہے، جسے ابو داود اور امام ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کو جابر رضی اللہ عنہ سے جو روایت کی گئی ہے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور یہ حدیث بھی جو ہے 47 سند کے اعتبار سے صحیح ہے، کیونکہ اوپر والی صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہوگی، سیم ہے، اس لیے بس سند اور ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث 3047 اور 3048، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القاتل لا یرث، رواه ترمذی و ابن ماجہ، کہ قاتل جو ہے وہ وارث نہیں ہو سکتا، کس کا؟ مقتول کا۔ جیسا کہ میں نے پہلے اس کی طرف بات اشارہ کیا تھا کہ قتل کرنے والا اپنے رشتہ دار، قریبی ترین رشتہ دار کو قتل کرنے والا، وہ اس کی میراث سے وارث ہونے کے باوجود محروم ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا اور اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو قتل جو ہے وہ بہت بڑا ایک رکاوٹ ہے، ممانعت ہے وراثت کے اصول میں، خواہ کتنا ہی وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ ہاں جی 47، اور یہ حدیث 48 آگے آ گئی، یہ حدیث بھی حسن یعنی صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ بعض محققین کے نزدیک اس کی سند انتہائی ضعیف ہے، لیکن جیسا کہ مفہوم پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، القاتل لا یرث کا مطلب قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا، تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں جی آگے حدیث 3049، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل للجدۃ السدس، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، جعل للجدۃ دادی کے لیے، سدس چھٹا حصہ جائیداد میں سے، دادی جو ہے، اذا لم تکن دونہا ام، اس وقت جب کہ اس کے لیے رکاوٹ ماں نہ ہو، میت کی ماں اگر نہیں ہے تو پھر دادی جو ہے اس کو چھٹا حصہ ملے گا، وہی ماں والا حصہ دادی کو ملے گا۔ تو اگر ماں موجود ہے تو پھر یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں محجوب، یعنی پھر یہ حاجب ہوگی ماں اور وہ محجوب ہوں گی۔ دادی نانی سے مراد ہے نا، دادی سے مراد، جدہ سے مراد دادی بھی ہو سکتی ہے باپ کے حوالے سے تعلق سے، اور نانی بھی ہو سکتی ہے ماں کے تعلق سے، دونوں کو شریعت میں جدہ کہا گیا ہے، جدہ علی۔ اور آگے جدہ کا بھی دو قسمیں، جدہ صحیحہ اور جدہ فاسدہ، جس میں میت اور اس کے درمیان تعلق ہو، عورت کے درمیان کسی مرد کا، تو وہ جدہ صحیحہ ہے، اور اگر تعلق ہو کسی عورت کے واسطے سے تو اس کو جدہ فاسدہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ پڑھیں گے، اس مختلف فن مستقل جب آپ پڑھیں گے اس کو، کتاب الفرائض کو۔ تو بہرحال ماں جو ہے اس کو ملے گا، اگر ماں موجود ہے تو پھر جو دادی نانی ہے وہ نہیں لے سکیں گی، اگر ماں نہیں تو پھر لیں گی، اور اگر ماں ہے تو پھر نہیں لے سکیں گی۔ ٹھیک ہو گیا جی، وہ کلیئر ہے، یعنی ہر نیچے والا اوپر والے کو محروم کر دیتا ہے، یہ عام اصول ہے، اگر بیٹا ہے تو پوتے کو نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، اگر باپ ہے تو دادا کو نہیں ملے گا، تو یہ چیزیں موجود ہیں اپنی جگہ پر عام اصول کے مطابق، لیکن ان میں تفصیل بھی ہے، وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سر ایک سوال ہے یہ سوال اب کریں گے تو پھر اچھا بتائیے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے سر، جی، دادا کی جائیداد میں پوتے کا حصہ ہے اگر باپ موجود نہ ہو تو؟ پوتے کا اس وقت ہوگا جب بیٹا نہ ہو، تو بیٹا اگر ہے تو پھر نہیں ہے۔
ٹھیک ہو گیا سر، جزاک چلو اللہ۔ جی آگے، لیکن پوتے کو ویسے پورے مال کی پوتا یتیم ہوتا ہے عام طور پہ، ظاہر ہے، تو ہماری عدالتوں میں تو یہ شریعت کے خلاف یہ فیصلے دیے گئے ہیں، قانون بنایا گیا ہے، پوتے کو محروم نہیں کرتے، یتیم پوتے کو، لیکن ان عدالتوں سے کہیں پڑھ کر اللہ جو ہے وہ رحیم و کریم ہے اپنے بندے پر، تو یہ مقرر کر کے نا اس کا حصہ کم کر دیتے ہیں۔ پوتے کو اگر محروم رکھیں بیٹے کی موجودگی میں تو پوتا اس کو پوری جائیداد کا 1/3 جو ہے اس کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے شریعت کی جو باتیں ہیں، چیزیں ہیں، اس کی تہ تک، حقیقت تک لوگ نہیں پہنچ سکتے، نہ لوگوں کا دماغ پہنچ سکتا ہے۔ آگے 3050 ہمارے پاس حدیث آ گئی ہے۔ ون جابر رضی اللہ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آتے ہیں ہم اپنی حدیث کی جانب، جو حدیث نمبر 3050 جابر رضی اللہ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استحل الصبی صلی علیہ وورث، رواہ ابن ماجہ والدارمی، کہ جب بچہ جو ہے وہ پیدا ہو کر ایک چیخے یا چلائے اور اس کی آواز آئے تو اس پر نماز، پھر وہ فوت ہو جائے تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور وہ وارث بھی بنایا جائے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ہم نے جو پڑھی ہے ابھی، تو اس حدیث کی جو سند ہے انتہائی ضعیف ہے، یعنی اس کے اندر علت ہے کہ سند میں الربیع بن بدر متروک راوی ہے، اور دیگر اعتبارات سے بھی یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے۔ تو بہرحال حدیث میں لفظ استحلہ کا مطلب کہ وہ آواز کے ساتھ چیخا، اس کا معنی استحلہ کا معنی۔ فوائد میں سے یہ ہے کہ حدیث میں آواز سے مراد، یعنی بچے کے چلانے سے مراد صرف چلانا نہیں، بلکہ ابن ماجہ کی دوسری روایت میں یہ ذکر ہوا ہے کہ استحلال، یعنی بچے کا رونا یا چلانا پیدا ہوتے ہی، کہ وہ روئے یا چیخے یا چھینک لے، کوئی بھی حرکت کرے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ بچے کے اندر جان ہے یا وہ زندہ ہے، اس کے بعد بے شک وہ فوت ہو جائے تو اس کا یہ حکم ہوگا کہ اس کا باقاعدہ اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور وہ وارث بھی بنایا جائے گا۔ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن جو میرے علم کے مطابق عمل اسی پر ہی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا درس اختتام پذیر ہوا۔ اللہ کی توفیق سے جو کچھ بھی کہا سنا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ضبط رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔